آپ اپنے مرشد کے چہرے کی طرف متوجہ رکھیں. حضرت صاحب آپ کو بیعت میں شامل فرماتے ہیں اور اس کے بعد وظائف تلقین فرمائیں گے. اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. حضرت صاحب آپ کو بیعت فرماتے ہیں. اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرے، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرے. نماز میں باقاعدگی 5 وقت کی رکھیے گا. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 10 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بیعت ہو گئی. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے صدر تحصیل میاں چنو اسرار احمد چشتی صاحب کی کاوشوں کے ثمرے کے طور پر اس محفل کے انعقاد پر میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس عنوان کے تحت یہاں تشریف لائے. آپ کا یہاں تشریف لانا، بیٹھنا، سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انجمن مہریہ نصیریہ کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں گا کہ میرے والد گرامی حضور نصیر ملت علیہ رحمت کے وصال کے بعد آپ کے جنازہ مبارکہ کا جو دن تھا 18 صفر المظفر، جب آپ کی چارپائی مبارک کو میدان کی طرف لایا جا رہا تھا، میں نے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر یہ فیصلہ اسی دن کر لیا تھا کہ میرے والد گرامی کی 40-45 سالہ جو آپ کی تبلیغی زندگی تھی، آپ کی تبلیغی زندگی کا ثمرہ جو اس دن میں نے دیکھا، یہ فیصلہ میں نے ذہنی طور پر اسی دن کر لیا تھا کہ آپ کی اس حسین کوشش کو رائیگاں ہونے سے بچانے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں ان سب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کروں گا. دراصل وہ پلیٹ فارم میرے والد گرامی نے اپنی زندگی میں آپ کو مہیا کر دیا تھا. اس پلیٹ فارم پہ آپ کو جمع کروں گا. تمثیلی پیرائے میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کروں گا کہ آپ کی ایک حیت، ایک شکل پانی کے قطرات کی تھی. آپ سب کی حیت یا آپ سب کی ایک شکل پانی کے قطرات کی تھی. میرے والد گرامی کی 40-45 سالہ تبلیغی عمر میں آپ کی وہ حیت موتیوں میں تبدیل ہو گئی. آپ کی وہ حیت موتیوں میں تبدیل ہوئی. اور میرے والد گرامی کے جنازہ پر جس وقت آپ وہاں تشریف لائے، آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ ہوں گے جو اس جنازے میں شامل ہوئے ہوں گے. جس وقت آپ وہاں تشریف لائے تو میں نے ان موتیوں کو بکھرے ہوئے دیکھا. میں نے اسی دن یہ عزم کر لیا کہ ان موتیوں کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام والد گرامی نے میرے ذمے کیا ہے. اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا تھا
کہ ان موتیوں کو انتہائی خوبصورت دھاگے میں پروؤں گا۔ میں نے اسی دن سے یہ کوشش شروع کر دی۔ انجمن مہریہ نصیریہ اس دھاگے کا نام ہے جو ان موتیوں کو پرونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے والد گرامی کے متوسلین، متعلقین، انہیں چاہنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، دیتا رہوں گا کہ اپنے آپ کو نصیر ملت کے پلیٹ فارم پہ جمع کریں۔ نصیر ملت کے حقیقی طور پر جو علمی کارنامے ہیں انہیں آئندہ نسلوں کے لیے آگے لے کے چلنے کا نام جو تحریک نصیر ملت ہے اس میں میرے معاون بنے۔ چونکہ صرف یہ پنجاب تک مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں نصیر ملت کے دیوانے بھی موجود ہیں، چاہنے والے بھی موجود ہیں، ان کی علمی کاوشوں کو قدر کی نظر سے دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یورپ ہو، انگلینڈ ہو، میں جہاں بھی جاتا ہوں اسی طرح کے بھرے پنڈال مجھے نظر آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انجمن مہریہ نصیریہ اب UK میں بھی، یورپ میں، یہ محمد زبیر قادری جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے والد گرامی ناروے میں، ان کی پوری فیملی ناروے میں ہوتی ہے۔ اس نے تقریباً 10-12 سال پہلے میرے ساتھ یہاں پہ جس وقت ملاقات کی، اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں ناروے کو خیر آباد کہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ اس کے بعد یہ تقریباً 10-15 سال سے میرے ساتھ ہے۔ وہاں ناروے میں بھی انجمن مہریہ نصیریہ قائم ہو رہی ہے۔ سویڈن میں، ڈنمارک میں، فرانس میں، اٹلی میں، اسپین میں، سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریلیا میں، ہر طرف۔ یہ صرف اور صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، صرف یہ آپ کے پنجاب میں نہیں، پاکستان میں نہیں۔ اس لیے میں اپنی مصروفیات کو اگر مد نظر رکھوں تو میں یہ اس وقت یہاں آپ کے سامنے آپ میں موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھجوا دوں گا، لیکن پھر اسرار صاحب اور بقایا یہ جو ممبران ہیں کمیٹی کے، ان کے اصرار پر، اسرار صاحب کے بھی اصرار پر، میں نے سوچا کہ میں کم از کم 2-3 دن کے لیے وقت نکال کے ملتان آؤں، آپ سے ملاقات بھی ہو جائے اور اس انجمن کے پلیٹ فارم پہ ایک پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو خود دے دوں۔ اس لیے آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ آئندہ ہو سکتا ہے آئندہ ہر پروگرام میں میں آپ کے ساتھ یہاں نہ آ سکوں، ارد گرد کے خانے وال یا ارد گرد کے جو عبدالحکیم، چھوٹا بغداد، یہاں جو بھی پروگرام ہوں وہاں میں اپنے بھائی نجم الدین کو یا شمس الدین کو بھجوا دیا کروں گا۔ وہ میرے معاون ہیں، وہ میرے مددگار ہیں، ہم ایک ہیں، چاہے میں آؤں چاہے میرے بھائی آئیں، مشن ہمارا وہی ہے جو نصیر ملت کا مشن تھا۔ اس لیے آپ نے ہم میں تفریق والی کوئی صورت نہیں دیکھنی، ہم ایک ہیں اور ہم مل کے اپنے والد گرامی کا مشن چلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر مصروف ہوں، اگر میری جگہ پہ وہ بھی اشتہارات میں بے شک میرا نام ہو، لیکن آئیں اگر وہ تو وہ آپ یہی سمجھیں گے کہ میں موجود ہوں۔ اس لیے آپ نے آئندہ یہ بھی چیز دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ ختم نبوت سیمینار جو اصل قمری کیلنڈر کے مطابق 28 ربیع الثانی بنتا ہے، 28 ربیع الثانی چاہے 7 فروری بنے چاہے 8 فروری بنے، انشاءاللہ تعالی ختم نبوت سیمینار دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف وہاں منعقد ہوگا۔ اس پر آپ نے بھرپور عددی قوت کا اظہار کرنا ہے، بھرپور عددی قوت، کیونکہ فتنہ مرزائیت جس طرح یورپ میں سر اٹھا رہا ہے، جس طرح پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے، ہم نے یکجان ہو کر انہیں بتانا ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا آج بھی اسی آب و تاب سے رواں دواں ہے۔
اس لیے آپ نے اپنی پوری عددی قوت کے ساتھ وہاں تشریف لانا ہے۔ ختم نبوت سیمینار کے لیے جو وقت ہے وہ ظہر سے مغرب تک کا وقت ہے، لیکن آپ نے ظہر سے پہلے قافلوں کی شکل میں وہاں پہنچنا شروع ہو جانا ہے، اور ظہر سے پہلے چونکہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد انجمن مہریہ نصیریہ کے قافلے وہاں پہنچ چکے ہوں، ظہر کے فوراً بعد ختم نبوت سیمینار کا باقاعدہ انعقاد ہو سکے، اس لیے آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے پہنچنا ہے۔ جو صدور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ قافلوں کا یہاں سے روانہ ہونا ایسے وقت پہ رکھیں کہ یہ جو درمیان کا وقت ہے کہ جتنا وقت وہاں تک پہنچنے میں لگتا ہے وہ ایسا ہو کہ جس وقت آپ دربار شریف پہ پہنچیں کم از کم دن کے 12 بجے ہوں آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، عصر کی نماز۔ آپ میں سے جو حضرات باوضو بیٹھے ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ یہ جو مستورات ہیں ان کے سامنے پردہ لگا دیا جائے گا، کیونکہ قبلہ رخ غالباً اس طرف ہے جی، آپ اپنے رخ اس طرف کر لیں گے۔ نماز عصر کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اجتماعی دعا وہیں ہوگی، آپ اپنے رخ قبلہ رخ میں کر لیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف میں 7 یا 8 فروری ختم نبوت سیمینار پر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم ایک اعلان سماعت فرماؤ۔ ایک عظیم الشان محفل میلاد ختم نبوت کانفرنس بمقام 90 موڑ براستہ اقبال نگر کل 12 تو لے کے 4 بجے تک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تمام حضرات کو دعوت دیتی جاتی ہے۔ پیر صاحب سید غلام نظام الدین صاحب مہمان خصوصی ہوں گے، اٹھے خطاب فرمائیں گے۔